आप उसे सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सूद से आप तौबा कर लेंगे, सूद से आप जो है सच्ची तौबा कर लेंगे। आओ मैं आपको सुनाऊं, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज कराया गया तो मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि मैंने देखा कि उनके पेट बड़े बड़े मटके की तरह बन चुके थे और अपने दोनों हाथों से वो अपने मटके की तरह बने हुए पेटों को संभाल रहे थे और उनका पेट इतना बड़ा था कि वो पेट झुकता तो उनकी कमर भी झुक जाया करती थी। अल्लाह अकबर। और हुजूर फरमाते हैं कि फिरौन उसका लश्कर वहां से गुजरता तो उनको रौंदते हुए गुजरता था। इसी तरह से मजमाउज़ ज़वाइद जिल्द 4 सफा नंबर 118 की हदीस पाक में आपको सुनाऊं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद फैल जाता है तो अल्लाह ताला उस बस्ती वालों को हलाक करने का हुक्म जारी फरमाता है। ज़िना भी गुनाह है, सूद लेना भी गुनाह है। आपको मालूम है कि जिस बस्ती के लोग, हुजूर फरमाते हैं, ज़िना में मुब्तला हो जाते हैं वो बस्ती तबाह कर दी जाती है। जिस बस्ती के लोग सूद लेते देते हैं, सूद खाते पीते हैं, उन्हें तबाह कर दिया जाता है, उन्हें हलाक कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, आप गुज़िश्ता उम्मत का जायजा लें, कुरान करीम उठा करके पढ़ें। आप कौम मदियन को देख ली, शहर मदाइन में बसने वाली हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को देख लीजिए। ये लोग भी बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, मगर जब तिजारत करते तो घटा बढ़ा करके माल लोगों को दिया करते थे, झूठ बोल करके तिजारत किया करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को देख लीजिए, वो भी ताजिर थे, वो भी जो है झूठ बोल करके तिजारत किया करते थे और गरीबों का इस्तेहसाल होता, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता। अल्लाह अकबर। उन पर अजाब आया, उन्हें तबाह कर दिया गया। कौमे सालेह को तबाह कर दिया गया, कौमे शुएब को तबाह कर दिया गया और इस तरह से बहुत सारी कौमों को तबाह कर दिया गया, इसलिए कि वो हलाल नहीं खाते थे, हराम खाते थे, हराम खाते थे। आइए एक हदीस पाक सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सूद लिया गोया वो अपनी मां से 36 मरतबा जिना कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल-इयाज़ु बिल्लाह। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखते हैं कि सूद के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? सूद के 70 दर्जे हैं और सबसे छोटा दर्जा यह है कि कोई शख्स अपनी मां से जिना करे। अल्लाह अकबर। और हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमा अपनी किताब जामिउल अहादीस, जो हुजूर आला हजरत के मजमुए अहादीस को अखज़ किया गया, आपकी अहादीस को जमा किया गया है, जामिउल अहादीस में हुजूर आला हजरत अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जो सूद लेता है गोया अपनी मां से 36 मरतबा जिना करता है। एक हदीस पाक में आया 33 मरतबा जिना करता है, एक हदीस पाक में आया 35 मरतबा जिना करता है। मुझे बताओ, जिना भी बड़ा गुनाह है और सूद भी बड़ा गुनाह है। जिना करने वाला जिना करता है तो वो खुद गुनहगार होता है और जिसके साथ वो जिना कर रहा है वो गुनहगार होता है। लेकिन जब सूद लेने वाला सूद लेता देता है तो सूद का लुकमा जब खाता है तो वो अपनी आल औलाद को भी खिलाता है, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाता है, अपने पूरे कुंबे वालों को भी खिलाता है। तो जिना भी बड़ा गुनाह है, मगर उससे बड़ा गुनाह सूद लेना है, उससे बड़ा गुनाह सूद खाना है। इससे बचें आप लोग, इससे बचें आप लोग। ये ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से इमाम ज़हाबी अलैहिर्रहमा एक हदीस पाक नकल करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस कौम की लोग, जिस कौम के अफराद सूद खाते हैं, सूद लेना देना उनके दरमियान फैल जाता है तो उस कौम में पागलपन फैल जाता है। उस कौम के लोग जो है जुनून
جنون کے مرض میں، پاگل پن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم میں موت زیادہ واقع ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ کورونا وائرس جن ممالک میں لاکھوں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان ممالک کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھے کہ وہ ممالک ایسے ممالک تھے، یورپ کے وہ ممالک جس میں زنا کی عام اجازت دی گئی تھی۔ سڑکوں پر زنا ہو رہا ہے، گھروں میں زنا ہو رہا ہے، پبلک پلیس پہ زنا ہو رہا ہے۔ زنا کو بازیچہ اطفال بنا لیا گیا، زنا کو جو ہے ایک چھوٹا موٹا سادہ سا کھیل بنا لیا گیا۔ یورپ نے زنا کو بڑھاوا دیا، قدرت نے انہیں کیا سزا دی کہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان موت کو اس طرح سے ڈالا، موت نے اپنے پنجے اس طرح سے گاڑے کہ کورونا تو بہانہ تھا، اصل زنا کی سزا تھی جو یورپ کے لوگوں کو عطا کی گئی ہے، یورپ کے لوگوں کو دی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں موت زیادہ واقع ہوتی ہے، اور جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے بارش کو روک دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی ملک میں یا آپ کے علاقے میں بارش کم ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں ہماری قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہماری قوم جو ہے وزن پورا کر رہی ہے مگر سامان تھوڑا دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں، چار طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر! وہ چار طرح کے لوگ کون سے ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ تو سب سے پہلے تو وہ جو شراب پینے کی عادت بنا لیتے ہیں انہیں اللہ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، غصب کر کے کھاتے ہیں، چھین کر کے کھاتے ہیں، ان کی رضا مندی کے بغیر کھاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3 پر ہے ماں باپ کے نافرمان، جو اپنے ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے سود خور، سود کھانے والے، سود لینے دینے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا یہ 4 طرح کے لوگ ہیں، اگر یہ توبہ نہ کر لیں تو یہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ اسی طرح سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کھانے والوں کو کل قیامت کے دن انسانی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ سود کھانے والوں کو قیامت کے دن کتے اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، جسے اہل محشر دیکھیں گے اور ان سے بھاگیں گے، ان سے بھاگیں گے۔ اللہ اکبر! کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر جو ہے العیاذ باللہ 100 بار معاذ اللہ کتے اور خنزیر کی شکل میں ہو؟ کیا آپ چاہیں گے؟ کیا ہم چاہیں گے؟ کیا کوئی درد مند دل رکھنے والا مسلمان، حضور کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، حضور پر درود شریف پڑھنے والا مسلمان، حضور علیہ السلام کا سچا امتی کیا چاہے گا کہ میدان محشر میں جب وہ لایا جائے تو اس کی شکل جو ہے کتے کی شکل میں تبدیل ہو جائے، اس کی شکل جو ہے خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائے؟ ہرگز ہرگز کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ تو یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن انہیں کتے اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی پر تمہارا قرض ہو اور وہ تمہیں کوئی تحفے کی چیز بھیجے تو وہ تحفے کی چیز ہرگز نہ لینا، کیونکہ یہ تحفہ تمہارے لیے سود ہے۔ آج آپ دیکھو ہر کوئی تحفہ لینے کے لیے بےتاب رہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کوئی تحفہ دے دے، اسے کوئی کچھ نہ کچھ دے دے، اور اس کے بعد وہ تحفہ لے کر کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے تحفہ مل گیا ہے، مجھے تحفہ مل گیا ہے، مجھے گفٹ مل گیا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ خدا را اگر کوئی قرض دار آپ
کا قرض دار اگر آپ کو تحفہ لا کر کے دے رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ تحفہ نہیں ہے، وہ سود ہے، سود، اسے ہرگز وہ نہ لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ بے شمار قرآنی آیتوں کو پڑھ کر کے آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ سود کی مذمت کی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت نکتے کی بات بتاؤں، نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ 2 لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہوتا ہے، جو اللہ کے ولی کا دشمن ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے ولی سے دشمنی لے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ اعلان جنگ خود پروردگار عالم کر رہا ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ ہیں جس سے خود پروردگار عالم اعلان جنگ فرماتا ہے، ایک وہ جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، اور دوسرے وہ جو سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ بقر آیت نمبر 289 اٹھا کر کے پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ سود خوروں کو یہ بتا دو اگر وہ سود لینے دینے سے، سود کھانے پینے سے باز نہ آئے تو اس سے تمہارا رب جو ہے اعلان جنگ کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا آپ اللہ سے لڑ سکتے ہو؟ کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو کیوں اعلان جنگ کروا رہے ہو؟ کیوں سود لے کر، سود دے کر، سود کا کاروبار کر کے، سود کھا کر، سود لے کر کے آپ جو ہے خدا کو اعلان جنگ کی طرف جو ہے مائل کر رہے ہو؟ ہرگز ہرگز آپ ہرگز یہ قدم نہ اٹھائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جس صحابہ کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کس طرح سے کام کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کیا تجارت کیا کرتے تھے؟ کیا سود لیا کرتے تھے؟ کیا وہ کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے؟ صحابہ کا تقویٰ کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی کیسے تھی؟ صحابہ کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، آپ سماعت فرمائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کسی نے اونٹنی کا دودھ لا کر کے پیش کر دیا اور کہا کہ حضور اسے آپ نوش فرما لیجئے، اسے آپ پی لیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ کو پی لیا۔ پھر اس کے بعد کسی نے آ کر کے کہا کہ حضور یہ جو اونٹنی کا دودھ آپ نے پیا ہے، یہ اونٹنی جو ہے زکات کی تھی، یہ تو زکات کی مد میں لائی گئی تھی، یہ اس زکات کی اونٹنی کا دودھ تھا جسے آپ کو دے دیا گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھول سے اسے پی لیا تھا۔ اللہ اکبر! جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میں نے زکات کی اونٹنی کا دودھ پی لیا ہے تو فاروق اعظم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈالا اور حلق میں ڈال کر کے جو بھی دودھ پیا تھا اسے آپ نے نکال دیا، قے کر دیا، الٹی وامٹ کر کے اس پیے ہوئے دودھ کو آپ نے نکال دیا۔ یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، یہ صحابہ کرام کی پرہیزگاری تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب صحابہ کرام ایسے ہوں گے تو یقیناً انہیں یہ مژدہ ضرور ہے ملا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ وہ رضا کی وجہ یہی تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت کو دل میں بٹھائے تھے۔ فاروق اعظم نے اللہ کے خوف سے اس دودھ کی الٹی کر دی، قے کر دیا۔ اسی طرح سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر دیا تو مال غنیمت کا جو بھی سامان بیت المال میں جمع تھا بلوائیوں نے اسے لوٹ لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں تو آپ نے اپنی مہر جس مال پر لگائی تھی وہی مہر شدہ مال کو آپ خود استعمال کرتے تھے، اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ اسے ہی لو اور کسی سامان کو نہیں لینا۔ آپ کی عادت ہے نا کہ اگر کسی چیز پر یا کسی پروڈکٹ پر
कंपनी का थंबनेल होता है या कंपनी का लोगो होता है, तो आप उस कंपनी के लोगो को देख करके सामान खरीदते हैं। आप उस कंपनी के ये भी देखते हैं कि उस दवा पर या उस चीज पर एक्सपायरी डेट भी लिखा होता है। आप ये तमाम चीजें देख करके लेते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि बलवाइयों ने तो सामान लूट लिया है, अब वो लूट के माल को बेचेंगे पूरे शहर मदीने में और लोग खरीदेंगे। इसीलिए ए मदीना वालों, तुम वो सामान हरगिज ना लेना, वही सामान लेना जिस पर अली की मोहर लगी होगी, जिस पर अली के नाम का लोगो लगा होगा, जिस पर अली के छाप लगी होगी, वही चीज लेना, इसलिए कि वही चीज हलाल होगी और उसी पर मैंने मोहर लगा करके रखी है। ये है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा कि आप खुद भी बचा करते थे और दूसरों को भी बचाया करते थे। और ये ख्वाहिश आप करते कि जिस तरह से मैं हलाल खाता हूं, मेरी रियाया भी हलाल खाए, अहले मदीना में रहने वाले सहाबा और सहाबियात भी हलाल खाएं। इसी तरह से सहाबा किराम का तकवा देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को कौन नहीं जानता, ये बड़े मुत्तकी और परहेजगार ताबई हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सवारी करने के लिए एक कीमती जानवर खरीदा था और आप उसे लेकर के गुजर रहे थे। अचानक नमाज का वक्त आ गया और आप जहां पर रुके वो बादशाह के जानवरों के लिए मखसूस चरागाह थी, जिसमें बादशाह के जानवर बांधे जाते और वो जानवर चरा करते थे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जानवर को बादशाह के जानवर से अलग बांधा और नमाज में मशगूल हो गए। लेकिन जब आपकी नमाज मुकम्मल हुई तो आपने देखा कि वो जानवर जिसे आपने अलग बांधा था, वो जानवर अपनी रस्सियां पता नहीं किसी तरह से खोलकर बादशाह के जानवरों के साथ जाकर बादशाह की बनाई गई मखसूस चरागाह से घास चर रहा है, मखसूस चरागाह से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने जब ये देखा तो आपने उस जानवर को यूं ही छोड़ दिया और आपने फरमाया कि इसने बगैर इजाजत के बादशाह की चरागाह की घास खाई है, मुझे डराया नहीं कि मैं इस जानवर पर सवारी करूं। वो इतने कीमती जानवर को आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया। ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का तकवा था। और आइए मैं आपको आगे बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मौला, सूद खाने वालों की सजा क्या है, सूद खाने वालों की सजा क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मूसा, जो दुनिया में सूद खाएगा कयामत के दिन उसे जहन्नम के दरख्त थूहड़ से खिलाया जाएगा। थूहड़ ये वो दरख्त है कि जिसका फल बड़ा कड़वा है, जिसका फल बहुत ही बदमजा है, अगर उसे कोई खा ले तो उसकी अतड़ियां कट करके बह जाएंगी, वो जहन्नमी दरख्त का फल है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, जो दुनिया में सूद खाएगा कयामत के दिन उसी दरख्त का फल जिसे तूहड़ आ जाता है वो खिलाया जाएगा और उसकी आंतें काट दी जाएंगी। हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, जिन्हें काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा कहा जाता है, जो नायबे मुस्तफा हैं, शरीयत की आबरू बचाने वाले, दीने मतीन की हिफाजत करने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकवा क्या था। आप तकवा देखें, यकीनन हम, आप और मेरे जितने सुनने वाले हैं ये सब के सब तकरीबन हनफी ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। हमारे गले में हुजूर की गुलामी का भी पट्टा है और हुजूर के गुलामों की गुलामी का भी पट्टा है। हम गैर मुकल्लिदीन नहीं हैं, हम तकलीद से भागने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हुजूर की मोहब्बत ईमान की असल है, उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम सही सिराते मुस्तकीम पर चलें, हमारा कदम सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहे, तो हमें चाहिए कि अगर हम हनफी हैं
تو مقلد بن کر کے زندگی گزارے، غیر مقلدوں کی طرح، آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں نہ پھرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ میں آپ کو بتاؤں کیا تقویٰ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے رہنے والے تھے، آپ کوفہ میں مقیم تھے اور وہیں پر آپ جو ہے دین کی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور اپنے کاروبار تجارت بھی آپ یہ سنبھالا کرتے تھے۔ کوفہ میں کسی نے اعلان کیا کہ بکری چوری ہو گئی ہے، بکری چوری ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے، آپ اسے کھایا کرتے تھے، لیکن جب اعلان سنا تو آپ پریشان ہو گئے کہ اتنی ساری بکریاں چوری ہو گئی ہے۔ آپ نے بکری پالنے والے لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بکری کم سے کم کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ تو ان بکری پالنے والے لوگوں نے کہا کہ ایک بکری کم سے کم 7 سال زندہ رہتی ہے اور 7 سال کے بعد وہ مر جاتی ہے یا تو پھر اسے کوئی نہ کوئی خرید کر ذبح کر لیتا ہے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا پورے گھر میں کہ 7 سال تک کوفہ کے بازار میں جہاں کہیں بھی بکری کا گوشت بک رہا ہے وہاں سے کوئی بھی بکری کا گوشت خرید کر کے نہیں لائے گا۔ جب لوگوں نے پوچھا کیوں سرکار، کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ اتنی ساری بکریاں کوفہ میں چوری ہو گئی ہیں، کیا پتا یہ چور ان کسائیوں کو بیچیں اور وہ کسائی ان بکریوں کو ذبح کریں اور تم جا کر کے اسے خرید لو، تو جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا جو بکری کا ہے تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ۔ اور آپ ایک واقعہ سماعت کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جنازہ کے لیے کسی نے بلایا یا آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ جو ہے بہت سخت تھی، گرمی بھی تیز تھی، ہوا بھی گرم آ رہی تھی اور ہر کوئی کسی نہ کسی سائے کے نیچے کھڑے ہو کر کے سایہ لے رہا تھا اور دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی تشریف لاتے ہیں تو آپ کو بھی دھوپ لگتی ہے، کسی نے کہا یہ سامنے مکان ہے، اسی مکان کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس مکان کے سائے میں ہرگز کھڑا نہ ہوں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مکان میں جو رہتا ہے اس بندے نے مجھ سے قرض لیا ہے، یہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کے گھر کی چھت کا سایہ لے کر کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ سایہ لینا میرے حق میں سود کہلائے گا اور سود لینا حرام ہے۔ میں دھوپ میں کھڑا ہونا تو گوارا کروں گا مگر اس گھر کا سایہ لینا ہرگز گوارا نہیں کروں گا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ۔ اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سود سے اپنے آپ کو بچایا، سود سے اپنے ماننے والوں کو بچایا، حضور کی امت کو بچایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہرگز ہرگز سود نہ لیں، ہرگز ہرگز سود نہ لیں۔ سود میں برکت نہیں ہے، سود میں برکت نہیں ہے، سود میں منافع نہیں ہے، سود میں نقصان ہے، سود میں تکلیف ہے، سود میں جو ہے اندھیرا ہے، سود میں ظلمت ہے، سود حرام ہے، سود لینے والا پریشان رہتا ہے، سود لینے والے کی روزی کی برکت چھین لی جاتی ہے، سود لینے والا قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ سود کی ابتدا اچھی ہے مگر اس کی انتہا بڑی خراب ہے۔ سود لینے والا کبھی ترقی نہیں کرتا، سود لینے والا کبھی آگے نہیں بڑھتا، سود لینے والے کی نماز قبول نہیں، سود لینے والے کی کھانے والے کی نماز قبول نہیں۔ کیوں قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمانے عالی شان تو سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لقمہ حرام، صرف ایک لقمہ حرام اپنے حلق کے نیچے اتار دیا تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آیا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، لاکھوں روپے کا ٹرن اوور کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ماں باپ کو بھی کھلاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، بیوی کو بھی کھلاتے ہیں، بیٹیوں کو بھی کھلاتے ہیں، مجھے بتاؤ ان سب کی خون میں
उस सब के बदन में जो खून दौड़ रहा है, क्या वो हलाल ग़िज़ा से बन रहा है? नहीं, बल्कि वो हराम ग़िज़ा से बन करके वो दौड़ रहा है, वो हराम ग़िज़ा से बन रहा है। यही तो वजह है कि आज बीवी नाफरमानी कर रही है, आज बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं, आज जो है माँ बाप में और बच्चों में झगड़ा है। ये क्यों है? ये नाफरमानियों का सिलसिला क्यों है? ये इसीलिए है मेरे भाई, क्योंकि सूद कहीं ना कहीं से आ रहा है, सूद कोई ना कोई खा रहा है, और सूद जब खाएगा तो उसका असर जरूर दिखता है, उसका असर जरूर नजर आता है, उसका असर जो है खून बन करके पूरे जिस्म में दौड़ता है। हलाल खाने वाला ये हमेशा अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार होता है, अपने बीवी बच्चों का भी फरमाबरदार होता है, लेकिन जो हराम खाता है वो औलाद अपने माँ बाप की भी नाफरमान होती है, और बीवी अगर खा रही है तो अपने शौहर की नाफरमानी करती है। एक हदीस से एक वाकया सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। बैहकी शरीफ की हदीस से पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में कुछ लोग आए और आकर अर्ज करने लगे कि हुजूर, हम चंद लोग हैं जो हज करने के लिए जा रहे थे, मगर रास्ते में हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया है, क्या करें? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि उसे दफन कर दिया जाए। क्या कर रहे हो? दफन कर दो। उन्होंने कहा कि हुजूर, हम तो दफन करने गए थे, मगर जहां जहां भी उसे दफन कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, तो कब्र में से एक अजदहा निकल रहा है जो मुंह खोले हुए है, और वो उस मैयत को चबाने के लिए आगे बढ़ रहा है। हुजूर, हम डर करके उसे दफन नहीं कर रहे हैं, हम जो है जहां भी जाकर के कब्र खोद रहे हैं, उसे दफनाने जा रहे हैं, तो कब्र के अंदर से अजदहा नजर आ रहा है, हम क्या करें? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, जहां कहीं भी जमीन तुम खोदोगे, उसे दफन करने के लिए कब्र बनाओगे, हर जगह से तुम्हें अजदहा ही मिलेगा, लिहाजा तुम उसे वहीं दफन कर दो। अगर अजदहा उसे डस ले या चबा ले या कुछ भी कर ले, उसे दफन कर दो। उन लोगों ने उसे दफन कर दिया। उसके बाद वो लोग उस हज से फारिग होकर के उसके घर जाते हैं और उसकी बीवी को सारा वाकया बताते हैं कि आपके शौहर इंतकाल कर गए थे, हम जहां भी उसे दफन करने जा रहे थे तो हमने देखा कि कब्र खोदा, तो हमने देखा कि वहां से अजदहा निकल रहा है, और फिर हमने वहां उसे दफन कर दिया। बताओ आपका शौहर कैसा था, आपका शौहर का अमल कैसा था, उसकी जिंदगी कैसी गुजरती थी, वो करता क्या था कि जहां पर भी कब्र खोदी जा रही थी तो अजाब का साब जो है वहां नजर आ रहा था। तो उस औरत के आंखों से आंसू जारी हो गए। उस औरत ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरा शौहर जो है आटे का सौदागर था, आटा बेचा करता था, मगर उस आटे के अंदर वो लकड़ियों का बुरादा, यानी लकड़ी को बारीक पीस करके उसका पाउडर आटे में मिला करके बेचा करता था और लोगों को धोखा दिया करता था। लोगों ने कहा इसी वजह से उसकी कब्र में अजदहा है, इसी वजह से उसे वो सांप डसने के लिए हर जगह पर पाया जा रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्या सीखा आपने, क्या समझा आपने? मिलावटी अशिया बेचने वाले कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी मिलावटी अशिया चीजें बेचकर तुम हजारों रुपए कमा तो लोगे, मगर अल्लाह को नाराज कर दोगे। तुमसे अल्लाह राजी नहीं होगा, ना उसका नबी राजी होगा। बताएं, आप गौर करें। आज आप देखें, दूध बेचने वाले दूध में पानी मिला रहे हैं, तेल का कारोबार करने वाले तेल के अंदर पानी मिला रहे हैं, गेहूं चावल बेचने वाले उसके अंदर पत्थर मिला रहे हैं ताकि वजन बढ़ जाए। हर कोई मिलावटी अशिया बेच रहा है। याद रखो, याद रखो, दुनिया में तुम कामयाब हो जाओगे, मगर आखिरत में हरगिज कामयाब नहीं होगे। आखिरत में सख्त पकड़ होगी, तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा, तुम्हें कोई बचाने वाला ना होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है
سود کا کاروبار نہ کریں، سود کا کاروبار نہ کریں۔ یہ بڑا حسین گلدستہ ہے، آپ کو لگتا ہے بڑا حسین لگتا ہے، مگر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، دردناک ہے، دل کو دہلا دینے والا ہے۔ لہٰذا آپ اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ خود بھی بچیں، حلال کھائیں، حلال پیئیں، چٹنی روٹی کھائیں۔ میرے بھائی قسم خدا کی، وہ چٹنی روٹی جو حلال سے لائی گئی ہو وہ اس حرام کی بریانی سے بہتر ہے جو بہت ہی قوت بخش ہو۔ حلال کی چٹنی روٹی کھاؤ۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ، خوش نصیب صحابہ جنہیں حضور نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ایک ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری دعا قبول ہو۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میری ہر دعا اللہ قبول فرما لے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے سعد، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال پیو، انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ یہ میرے نبی نے سکھایا، یہ ہمارے نبی نے سکھایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کھائیں، حلال کمائیں، حلال اپنے بچوں کو کھلائے پلائیں۔ انشاءاللہ العظیم اگر آپ کی یہی عادت بنی رہی تو انشاءاللہ آپ کے بدن میں بھی برکت ہوگی، آپ کے آل اولاد میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، تجارت میں منافع ہوگا، اور انشاءاللہ العظیم آپ ترقی کرتے جائیں گے۔ غوث پاک یہ معمولی انسان نہیں تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ کون؟ غوث پاک، مگر اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی کپڑے کے تاجر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ خود کئی برس تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت جو کپڑوں کی شکل میں تھا ملک یمن، ملک شام لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، غوث پاک تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ تاجر، بڑے بڑے اولیاء کرام بزنس مین تھے، مگر ان کا بزنس ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے حرام مال سے، ہر طرح کے سود کے کاروبار سے پاک صاف تھا۔ وہ ایک طرف مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے اور دوسری طرف ولایت کے منصب پر بیٹھ کر کے لوگوں کو روحانیت کے درجے پر پہنچایا کرتے تھے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سودی کاروبار سے بچیں۔ سود کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ العظیم بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں عالی جناب مبلغ سنی دعوت اسلامی دستگیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کا کہ انہوں نے اس خادم کو موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہوئی، لغزشیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ ہمیں حلال روزی کھانے، کمانے، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے مسلمان کو، پوری دنیا کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آخری بات یہاں بتا دوں کہ غیر مسلم بینک آج ہندوستان میں دیکھیں گے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور اس طرح سے جتنے بھی بینکیں ہیں، یونین بینک آف انڈیا، ایکسس بینک ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری گورنمنٹ بینکیں ہیں، یہ سب کی سب غیر مسلم بینکیں ہیں۔ ہم اس میں اپنا پیسہ سیف رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، تو اس کے اندر جو پیسہ جمع ہوتا ہے سال میں بینک جو ہے 3%، 4% اس میں پیسہ ڈالتا ہے، اسے وہ انٹرسٹ کہتے ہیں، 2000 3000 روپے۔ مثلا اگر آپ 1 لاکھ روپے ایک سال تک بینک میں رکھتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو بینکیں ہیں یا جو بھی پرائیویٹ بینکیں ہیں یہ سب غیر مسلموں کی بینک ہے، پہلے سے سمجھ لیجئے۔ دوسری چیز، یہ بینک والے وہ اس 1 لاکھ روپے کو اپنے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے وہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، ہزاروں روپے کماتے ہیں، اس میں سے 1000 2000 روپیہ
آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، یا جس کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بھی یاد رکھیے کہ پہلی چیز تو یہ غیر مسلم بینک ہیں، دوسری چیز ہم نے مانگا نہیں، تیسری چیز وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ تو غیر مسلم بینک سے جو بھی پیسہ وہ کچھ بھی بول کر کے دیں، ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ پیسہ ہم لے سکتے ہیں، ہم مسلمان اسے اپنے جائز کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے دین کا بھی ہم کام کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا ربا بین المسلمی والحربی فی دار الحرب، کہ سود مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان نہیں ہے دار الحرب میں۔ ہندوستان جو ہے دار الاسلام اس لیے کہلاتا ہے، یہاں پر مذہب پر اور مذہب اسلام کی ہر بات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی آزادی ہے، اسی لیے یہاں جمہوریت بھی ہے، اسی لیے یہاں ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے، عبادت کرنے، تہوار وغیرہ منعقد کرنے کی اجازت ہے، اسی لیے اسے دار الاسلام کہتے ہیں، اور دار الحرب اسے کہتے ہیں جہاں پر کافر ہو اور کافر کی حکومت ہو، یعنی جہاں پر پورے ملک پر کافروں کا قبضہ ہو۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں کے جتنے بھی کفار ہیں یہ سب حربی ہیں، آپ کہیں پر بھی مطالعہ کر لیجئے، یہاں کے کفار، ہندوستان کے کفار حربی ہیں، اور یہاں کے کفار اور مسلمانوں کے درمیان اگر سود وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ سود نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر یہ بینک کو ہی لے لیجئے آپ، اگر بینک دیتا ہے تو آپ اسے لے لیجئے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ اسے اپنے پر مت خرچ کیجئے، بلکہ کسی غریب مسلمان کو دے دیجئے، اور اگر آپ خود غریب ہیں تو آپ اسے اپنی ذات پر استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آل اولاد بال بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے نیاز وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں، آپ اس سے قربانی کا جانور بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم نے اپنی مرضی سے دیا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ وہ جو بینک کا پیسہ آپ لوگے تو اسے سود سمجھ کے نہیں لینا، سود تو ہر حال میں حرام ہے، اسے آپ منافع سمجھ کے لینا، سمجھ رہے ہیں آپ، اسے آپ منافع سمجھ کے لینا، اگر آپ اسے سود